عائد نہیں کی جا سکتی. یہ تو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہنا چاہتے ہیں. میں اضافہ اس بات کا کرنا چاہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ سندھ بلوچستان سرحد والے تو 14 اگست 1947 کو پاکستانی ہوئے. کشمیر والے تو در حقیقت 23 مارچ 19 کو پاکستانی ہوئے تھے. پاکستان پیش کی گئی تھی اور جب تصور پاکستان کو ایک قرارداد کی شکل میں پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آج کی صورتحال میں گھبرا جائیں اور حالات کے دھارے کو دیکھ کر حق بات کہنے سے گریز کرنے لگ جائیں. کتاب کا مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ بات تسلیم کریں ناشاد صاحب کہ یہی حکومت پاکستان کا قومی موقف ہے. بین الاقوامی سطح پہ اسٹیبلشڈ رائٹ یہی ہے, یہی ہمارا قومی موقف ہے. اسی پہ قائم رہ کر ہم اپنے قومی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں, تکمیل پاکستان کا ذریعہ بن سکتے ہیں. باقی ساری باتیں در حقیقت کسی چھوٹے موٹے اختیار کو ضمانت بخشنے کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے, لیکن تکمیل کشمیر, تکمیل پاکستان کا ذریعہ ثابت نہیں ہو سکتی. پاکستان سپریم کورٹ کے ڈسیشن کو بھی اگر آپ زیر نظر لائیں گے اس میں بھی اسی بات سے اتفاق کیا گیا ہے. میں اس بات کا پربلا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلہ جات کے نقطہ نظر سے بھی اور بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی پاکستان کے موقف کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ مختلف ممالک کے ساتھ کیے جانے والے معاہدات کے حوالے سے بھی. اور یقیناً ناشاد صاحب کو یاد ہوگا چائنا کے ساتھ جو باؤنڈری ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہے 1963 کا, اس کے خلاف انڈینز نے اپنی کمپلینٹ یونائٹڈ نیشنز میں لاج کی ہے اور اس کے جواب میں حکومت پاکستان نے جو اپنی وضاحت وہاں پہ رکھی ہے وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے. حکومت پاکستان اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے یہ علاقے, اور سپریم کورٹ پاکستان نے بھی قرار دیا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ ہی ان علاقوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ اس علاقے کو سرزمین بے آئین رکھا جائے, لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں اور انہیں ایک بہترین جوڈیشل سسٹم بھی دیا جائے. اور 99 کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے باوجود 2004 تک ابھی حکومت پاکستان اس کا اہتمام نہیں کر سکی ہے. کہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی توہین ہو رہی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ لوگ جو ناشاد صاحب کی اس نادن ایریاز کونسل کو وہ حیثیت دینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو سکے. میں اتنا عرض کرتا ہوں یقیناً یہ کتاب بھی اور یہ تقریب بھی میرے شمالی علاقہ جات کے لوگوں کے حقوق کی بحالی کا ذریعہ بنے گی, اور ہم نے یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے وہ حقوق دلانے میں اور وحدت کشمیر کو بحال اور قائم کرنے میں ہم قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کا شکریہ, صدر گرامی کا خاص طور پہ شکریہ. اب میں گزارش کروں گا صدر آزاد کشمیر سردار محمد انور خان صاحب سے کہ وہ صدارتی خطاب کے لیے اسٹیج پہ کہہ دیا تو یہ دل خوش کرنے والی بات ہے. میں بھی اسی بات کو دہرا دیتا ہوں. اور ہمارے قومی طور پہ جی رحمانی صاحب ہیں, نشاد صاحب ہیں, حافظ صاحب یہاں پہ, اور یوسف وسیم صاحب, جعفری صاحب, اور یہاں پنڈال میں تشریف فرما ہمارے دوست, آپ سب کو السلام علیکم. مجھے آج اس بات کی بہت خوشی ہے
साहब की एक किताब, इनको मैं बाकी हैसियत से तो जानता था, और ये जो इनके अंदर एक छुपा हुआ मुसन्नफ अभी जाहिर हुआ है और किताब लिखने वाले, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जाफरी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, ये हमारे बड़े मोहतरम और बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके दोस्त आस्ता आस्ता इनको छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पिताई साहब उठ के चले गए हैं, और कुछ ये पावर की ये होती है कि जब पावर में आदमी चला जाता है तो अकेला होता है, फिर साथी का साथ रखना मुश्किल होता है। मैंने कहा जी मैंने आज आपकी तकरीर नहीं सुन सका। इन्होंने कहा हमारे सर दिया, मैं तो नून हूँ, मुझसे शायद कोताही हो गई, मैं लेट हो गया, लेकिन मैं इनकी तकरीर था। आज इस हवाले से बहुत खूबसूरत बातें हुई जो मैंने सुनी है, और मुझे उम्मीद है कि जो मैं नहीं सुन सका वो भी बहुत अच्छी यहाँ गुफ्तगू हुई है। इंटेलेक्चुअल माहौल है, पढ़े लिखे यहाँ पे नौजवान बैठे हुए और बहुत अच्छे इश्यूज हैं वो छेड़े गए हैं। और ये खूबसूरती जमहूरियत की यही है कि आप जो मर्जी अपनी बात कहें, और ये बात कहना चाहिए, इख्तिलाफ राय भी होनी चाहिए, लेकिन उसको एक खूबसूरत अंदाज में उसको समेट के तो फिर कंसेंसस जो हमारी मुत्तफ़िक़ा राय है वो सामने जो लिखा था। मैंने कहा जी अब्दुल साहब के हवाले से मुख्तलिफ पहलू जो जोग्राफियाई, तारीखी, मजहबी, सकाफती, तारीखी, अस्करी, सारे कोई पहलू इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं ऐसे कौन सा पहलू रह गया तो पता चला कोई नहीं। कानूनी भी वकील हैं खुद, लेकिन इसका दायरा मैं समझता हूँ कि इस किताब से बढ़ के आज किताब के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है किताब ऐसे मसाइल यहाँ सामने आए हैं और मसाइल हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि पिता नशाद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, और इनकी जो बुनियादी ख्वाहिश जो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है आज अमानुल्लाह साहब यहाँ पे नहीं है, और मैं अगर यहाँ कहूँ जैसे इन्होंने कहा कि हाथ खड़ा करें तो तकरीबन 100% लोग कहेंगे जी हम पाकिस्तान के हामी हैं। इसमें शुमाली इलाका आजाद की तफरीक है, ना आजाद कश्मीर की तफरीक है, ना मकबूजा कश्मीर दोस्त। तो यूसुफ नसीम साहब ने थोड़ा सा एक शिकवा किया कि शुमाली इलाका आजाद का जो मामला होता है तो वो कश्मीर के हवाले से। तो आज हमने बात शुमाली इलाका आजाद की करके, तो मुझे उम्मीद है कि हमने अपने दोस्तों का जो मकबूजा कश्मीर में बहुत मुश्किलात रह रहे हैं उनको कोई न बचाया हो, इसलिए कि असल मसला। और मेरे दोस्त ने ये नौजवान बैठे हैं, बहुत ज़हीन हैं, ये स्कॉलर हैं बताते खुद, इन्होंने बात कह दी कि बुनियादी तौर पे ये सारी कश्मीर की इकाइयाँ, जम्मू और कश्मीर की इकाइयाँ हैं। कुछ मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर है और शुमाली इलाका जाए। इसमें यह सवाल नहीं पैदा होता है कि जी आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है या ये किसका हिस्सा है, ये सारे जम्मू और कश्मीर की इकाइयाँ हैं। और हम सब ये चाहते हैं, हमारी ये जो हैं वहदत की बात कर रहे थे, कश्मीर की वहदत की, अमानुल्लाह साहब होते तो बहुत जोर शोर से ये बात करते और मुझे बस भी करते हैं, और मैं भी दिल में यही चाहता हूँ कि हम सारे के सारे जो हैं वो सबकी जो ख्वाहिश है कि जी ये पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह, ये बुनियादी हमारे मकसद है। कुछ दोस्तों का ये ख्याल है, कोई ये नहीं कहता अगर मैं यहाँ कहूँ हाथ में हाथ खड़ा करूँ, जो इंडिया के पास जाना चाहता है शायद एक भी हाथ नहीं खड़ा होगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं वो जो कहते हैं कि जी हमारा अपना एक शख्स है और उस पर वो बात करते हैं। अभी अल्लाह जाने तादाद में किस तरह से हैं। मेरे पास एक दिन के वो बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी जम्मू में किसी ने ये जो होती है ओपिनियन पोल ली, तो लोगों ने कहा कि जी 40 थे वो इसके कश्मीर के आज़ादी के हक 20%, उसने फिगर दी 30% चाहते थे कि जी वो इंडिया के साथ चले जाएं, 20% चाहते थे पाकिस्तान के साथ चले जाएं। तो मैंने जब उसको कहा कि अगर जम्मू में ये पोल हैं तो फिर मुझे यकीन है कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहां तो बहुत मुख्तलिफ पोल होंगे। तो वो
کہانی بتا رہا تھا، اس کو پھر خیال آیا، کہتا جموں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہندو میجارٹی کا ایریا ہے، یہاں پہ اگر اس طرح کی سوچ ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جی کم از کم اس میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ یا ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے یا وہ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ کچھ ایسی باریکیاں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شمالی علاقہ جات کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتی۔ یہ جغرافیائی حیثیت تھی، اور شیخ عمر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، بالکل میں اس سے متفق ہوں۔ ہمیں جو عقائد ہیں ان کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ یہ جو ہماری جموں کا خطہ ہے، اس کی بنیادی بات جو ہے کہ جو پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں جن پہ ہمیں بہت فخر ہے، ان کے ساتھ یہ بھی ایک نقصان تھا کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں یہ رکاوٹ پیدا کر رہے میں آتے تھے، اور اس وقت چونکہ مواصلات کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے لوگ گزرتے تھے تو وہاں پہ ایک دوسرے کا اثر، کلچرل جو انفلوئنس ہے وہ اس سے قبول کر لیتے تھے، ورنہ یہ بات درست ہے۔ اس لیے آپ کشمیر کی وادی کو لے لیں، آزاد کشمیر کو لے لیں، شمالی علاقہ جات کو لے لیں۔ شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ایک بات جغرافی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پرانا یہ سلک روٹ ہوا کرتا تھا، جس میں کہ آپ تبت سے لے کے اور کچھ کے لوگ سینٹرل ایشیا جاتے تھے، تو وہاں پہ ایک اثر و رسوخ یقینی تھا، اور شاہ ہمدان کی بات کی تو وہ بھی اسی راستے سے کشمیر میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن یہ پیر پنجال کی اس طرف جدھر ہم رہ رہے ہیں، اس علاقے میں تھوڑا سا آئسولیشن کا احساس تھا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کا فرق ہے اور دوسرے فرق ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بات ہوئی کہ جی فوراً کہ آپ نے بات کی کہ جی مذہب کے حوالے سے ہم لوگ ایک اکائی کے، میں سمجھتا ہوں مذہب کے وہ تو ایک حقیقت ہے، اس سے آگے بھی بہت ساری ایسی طرح کے ہم ایک اکائی ہیں، جیسے کامن سفرنگ کہ جی آپ جب اس اسٹیٹ کا نام لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 11ویں صدی یا 12ویں صدی کی آپ نے بات، لیکن یہ کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے اس کا تصور جو ہے جس اسٹیٹ کو آج ہم کہہ رہے ہیں، یہ مختلف رہا ہے، اور مغلوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، پھر افغانی آگے، پھر دوسرے آگے، لیکن کوئی واضح تصور نہیں تھا کہ اس کی باؤنڈریز کہاں سے کہاں تک۔ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ شاید شمالی علاقہ جات میں ایک خود مختار چھوٹی حکومت وہاں پہ قائم تھی، لازمی بات ہے پہاڑ کے اس طرف تو جا نہیں سکتے تھے، اس وقت رسل وسائل نہیں تھے، شاید ویلی کے اندر ایک کلچر تھا، لیکن یہ جب یہ ڈوگری یہاں پہ آئے، جس کا ذکر اعجاز افضل صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس میں کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈس ریور تک جتنے پہاڑی علاقے تھے، اور اس میں تصور یہ ہے کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی پہاڑیاں جو تھی یہ اصل میں کشمیر کا حصہ تھی، اس لیے کہ ڈسکرپشن یہی ہے کہ راوی اور سندھ کے درمیان ہمالیہ کی لو ہلز جتنی ہیں وہ کشمیر کا حصہ تھی، جس میں آپ کے ہزارہ کے علاقہ جات یہ سارے تھے، بعد میں پھر ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور یہ پہاڑی علاقے اس طرف آ گئے، اور یہ جو میدانی ہے جمنی علاقہ جو تھے وہ راجا کی جو ریاست تھی اس کا حصہ بن گئے۔ پھر انہوں نے فتوحات کی، اور فتوحات انہوں نے انڈس کے پار کی، جیسے گلگت کا علاقہ ہو گیا، باقی یہ ہنزا ہے، نگر ہے، اور پھر لداخ میں ادھر اور وہ تبت تک گیا۔ تو یہ ایک مہاراجا کی اسٹیٹ تھی، اور جب یہ 1947 میں یہ آزادی یہاں سب کانٹیننٹ کی تقسیم ہوئی، تو اس کے بعد جو واضح تصور سامنے آیا کہ یہ اسٹیٹ ہے، وہ جب اقوام متحدہ میں یہ کیس چلا گیا تو یو این ریزولوشن نے بڑا اسپیسیفکلی بتا دیا کہ یہ علاقہ جات جو ہیں یہ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ جتنے علاقہ جات ہیں اس میں مقبوضہ کشمیر کا حصہ بھی ہے، آزاد کشمیر کا حصہ بھی ہے، اس میں شمالی علاقہ جات کا حصہ بھی ہے، اور ہمارے نیشنلسٹ دوست بعض دفعہ کہتے ہیں، وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن کچھ حصے اور بھی۔ تو یہ ایک تصور ہے کہ وہ کشمیر اسٹیٹ جس کے مستقبل کا فیصلہ قراردادیں جن کے ذکر آج ہوا، رابی صاحب بات کر رہے تھے یا کسی دوست نے بات کی، تو وہ